اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نالج فیکٹری کے معزز دوستو، السلام علیکم۔ ناظرین اکرام، قیامت کے دن حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے اور حضرت عزرائیل علیہ السلام یعنی ملک الموت لوگوں کی روحیں قبض کریں گے۔ اس دوران شیطان کی روح بھی قبض کی جائے گی اور اسے اتنی تکلیف پہنچائی جائے گی کہ جتنی دنیا کے تمام انسانوں کو موت کے وقت ہوئی ہوگی۔ 6 ماہ تک سور پھونکے جانے کے بعد دنیا کی ہر چیز ریزہ ریزہ ہو جائے گی، آسمان اور ستاروں کا نشان مٹ جائے گا، تمام انسان ہلاک ہو جائیں گے، فرشتوں کی روح بھی قبض کر لی جائے گی۔ تو اس وقت صرف 8 چیزیں باقی رہیں گی۔ ان 8 چیزوں میں پہلی اللہ کا عرش، دوسری اللہ کی کرسی، تیسری لوح، چوتھی قلم، 5ویں جنت، چھٹی دوزخ، 7ویں سور اور 8ویں چیز جو باقی بچے گی وہ روحیں ہوں گی، لیکن روحوں کو بھی بے خودی ضرور ہوگی۔ شاہ رفیع الدین محدث دہلوی کے مطابق بعض علماء و محدثین کے نزدیک یہ 8 چیزیں بھی کچھ دیر کے لیے معدوم ہو جائیں گی اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہی باقی رہے گی۔ ناظرین، اس وقت جب اللہ کی ذات کے سوا کچھ باقی نہ رہے گا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا، کہاں ہیں حکومتوں کے دعوے دار اور بادشاہ، کس کے لیے آج کی یہ سلطنت ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ خود ہی ارشاد فرمائے گا کہ تمام سلطنت خدائے واحد و قہار کے لیے ہے۔ اس کے بعد ایک وقت تک کے لیے صرف اللہ کی ذات موجود رہے گی اور اس کے بعد ایک مدت کے بعد اللہ تعالیٰ خود ہی تمام چیزوں کو دوبارہ پیدا کرے گا۔ اس دوران کتنا عرصہ ہوگا یہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ زمین اس وقت ایسی ہوگی کہ اس میں عمارتوں، درختوں، پہاڑوں اور سمندروں وغیرہ کا نشان تک نہیں ہوگا۔ اس کے بعد جس جس مقام پر لوگوں کو اللہ چاہے گا وہاں سے ان کو زندہ فرمائے گا۔ انسانوں کو دوبارہ زندہ کرنے کا طریقہ یہ ہوگا کہ پہلے ان کی ریڑھ کی ہڈیوں کو زندہ کیا جائے گا اور پھر ان کے جسموں کے باقی اعضاء کو اس سے جوڑ دیا جائے گا۔ جب تمام جسم تیار ہو جائیں گے تو سب روحوں کو سور میں رکھا جائے گا اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایک بار پھر حضرت اسرافیل علیہ السلام کو حکم دے گا کہ سور کو پوری طاقت کے ساتھ پھونکو۔ اس وقت اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، قسم ہے میری عزت و جلال کی، کوئی روح بھی اپنے ڈھانچے کے علاوہ کہیں نہ جائے۔ اللہ کا یہ حکم سن کر تمام روحیں اسی طرح اپنے اپنے جسموں میں چلی جائیں گی جس طرح پرندے اپنے گھونسلوں میں جاتے ہیں۔ دوستو، یہاں واضح رہے کہ سورہ اسرافیل میں روحوں کی تعداد کے مطابق سوراخ ہوں گے۔ جب دوسری بار سور پھونکا جائے گا تو تمام روحیں پرندوں کی طرح نکل کر اپنے جسمانی ڈھانچوں میں داخل ہو جائیں گی اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان کا تعلق جسموں کے ساتھ قائم ہو جائے گا اور سب کے سب زندہ ہو جائیں گے۔ اس کے بعد پھر سور پھونکا جائے گا جس کی وجہ سے زمین پھٹ جائے گی اور لوگوں کو باہر نکال دے گی۔ لوگ گرتے پڑتے سور کی آواز کی طرف دوڑیں گے۔ یہ سور بیت المقدس کے اس مقام پر پھونکا جائے گا جہاں صخرہ کا پتھر ہوا میں معلق ہے۔ جسموں میں روحوں کی آمد اور دوسرے سور کے پھونکے جانے میں 40 سال کا عرصہ گزر جائے گا۔ قبروں سے جب لوگ دوبارہ زندہ ہوں گے تو وہ اسی شکل میں پیدا ہوں گے جس طرح ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے تھے، یعنی ان کے بدن ننگے ہوں گے، ان کا ختنہ نہیں ہوگا اور داڑھی بھی نہیں ہوگی۔ ارشاد خداوندی ہے کہ جیسا کہ ہم نے اس خلقت کو اول مرتبہ پیدا کیا اسی طرح دوبارہ پیدا کریں گے۔ ناظرین، جب انسان زندہ ہوں گے تو ان کے سر کے بال اور منہ میں دانت بھی ہوں گے، جبکہ سب لوگ جو دنیا میں جسمانی طور پر معذور تھے وہ بھی درست اعضاء کے ساتھ ہوں گے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ سب سے پہلے زمین میں سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھیں گے۔ آپ کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور پھر جگہ جگہ سے انبیاء کرام علیہ السلام اٹھیں گے۔ اس کے بعد صدیقین، شہداء اور صالحین اٹھیں گے، ان کے بعد مومنین، پھر فاسقین، پھر کفار تھوڑی تھوڑی دیر بعد ایک دوسرے کے بعد برآمد ہوں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان میں ہوں گے۔ تمام نبیوں کی امتیں اپنے اپنے نبیوں کے پاس جمع ہو جائیں گی۔ خوف اور دہشت کی وجہ سے سب کی آنکھیں آسمان پر لگی ہوں گی۔ ناظرین، یہ وہ وقت ہوگا جب تمام لوگ برہنہ ہوں گے، لیکن وہاں خوف اور دہشت کا یہ عالم ہوگا کہ کسی کو دوسرے کی طرف دیکھنے کا خیال نہیں ہوگا۔ اس روز گروہ بندی نسل، زبان یا وطن کی بنیادوں پر نہ ہوگی بلکہ نیک و بد اعمال کی اساس پر ہوگی۔ مشرق و مغرب کے سود خور، حرام خور ایک صف میں اکٹھے ہوں گے۔ عرب و عجم کے ظالم و سفاک ایک جگہ جمع ہوں گے۔ اشتراکی اور سرمایہ دار ملکوں میں بسنے والے سارے زانی اور فاجر ایک مقام پر جمع ہوں گے اور سب کے سب ایک ساتھ بارگاہ رب العزت میں حاضر کیے جائیں گے۔ اس وقت تمام لوگوں کا حشر یہ ہوگا کہ مارے ڈر اور گھبراہٹ کے گناہگاروں کی آنکھیں ٹیڑھی ہو رہی ہوں گی۔
ایک دوسرے سے پوشیدہ پوشیدہ کہہ رہے ہوں گے کہ دنیا میں تو ہم بہت کم رہے ہیں، زیادہ سے زیادہ شاید وہاں 10 دن گزارے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کی اس رازداری کی گفتگو کو بھی بخوبی جانتا ہے، جبکہ ان میں سے ایک بڑا عاقل اور کامل انسان کہے گا کہ میاں دن بھی کہاں، ہم تو صرف ایک ہی دن دنیا میں رہے، جبکہ کفار کو دنیا کی زندگی ایک سپنے کی طرح معلوم ہوگی۔ اس وقت وہ قسمیں کھا کھا کر بتا رہے ہوں گے کہ صرف ایک گھڑی ہی تو ہم نے دنیا میں گزاری ہے۔ ناظرین، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو جواب دیا جائے گا کہ کیا ہم نے تم کو اتنی عمر نہ دی تھی جس میں کوئی سبق سیکھنا چاہتا تو سیکھ سکتا تھا، اور تمہارے پاس متنبع کرنے والا بھی آ چکا تھا، اب مزہ چکھو، ظالموں کا یہاں کوئی مددگار نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام سور کو اپنے منہ میں لیے ہوئے اپنی پیشانی جھکائے ہوئے حکم الہی کے منتظر بیٹھے ہیں۔ مسند احمد میں ہے کہ ایک صحابی کے سوال پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سور ایک نر سنگے جیسا ہے جو کہ پھونکا جائے گا۔ ایک روایت کے مطابق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کی پیدائش کے بعد سور کو بھی پیدا کیا اور اسے حضرت اسرافیل علیہ السلام کو دیا۔ وہ اسے لیے ہوئے عرش کی طرف نگاہ جمائے بیٹھے ہیں کہ کب حکم ہو اور میں اسے پھونک دوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ سور کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ایک نر سنگا ہے۔ میں نے کہا کہ وہ کیسا؟ آپ نے فرمایا کہ بہت ہی بڑے والا، جس کے دائرے کی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر ہے۔ اس میں سے 3 نفخے پھونکے جائیں گے، پہلا گھبراہٹ کا، دوسرا بے ہوشی کا، اور تیسرا رب العالمین کے سامنے کھڑے ہونے کا۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ حضرت اسرافیل علیہ السلام کو سور پھونکنے کا حکم دیں گے اور وہ سور پھونک دیں گے، جس سے آسمان اور زمین کی تمام مخلوقات گھبرا اٹھے گی۔ یہ سور اللہ تعالیٰ کے حکم سے دیر تک پھونکا جائے گا۔ اس وقت کی منظر کشی کرتے ہوئے قرآن مجید میں ارشاد ہے، جس کا مفہوم ہے کہ انہیں صرف بلند زوردار چیخ کا انتظار ہے۔ پہاڑ اس سور سے مثل بادلوں کے چلنے پھرنے لگیں گے، پھر ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، زمین میں ایک بھونچال آ جائے گا اور زمین اس طرح تھر تھرانے لگے گی جیسے کوئی کشتی دریا کے بیچ زبردست طوفان کی موجوں میں ادھر ادھر ہو رہی ہو اور گوتے کھا رہی ہو، مثل اس ہانڈی کے جو کہ عرش میں لٹکی ہوئی ہے جسے ہوائیں ہلا رہی ہیں۔ اس دن زمین جنبش میں آ جائے گی اور بہت ہی ہلنے لگے گی، دل دھڑکنے لگیں گے اور کلیجے الٹنے لگیں گے، لوگ ادھر ادھر گرنے لگیں گی، مائیں اپنے دودھ پیتے بچوں کو بھی بھول جائیں گی، حاملہ عورتوں کے حمل گر جائیں گے، بچے بوڑھے ہو جائیں گے، شیاطین مارے گھبراہٹ اور پریشانی کے بھاگتے بھاگتے زمین کے کناروں پر آ جائیں گے، یہاں سے فرشتے انہیں مار مار کر ہٹائیں گے، لوگ پریشان حال حواس باختہ ہوں گے، کوئی جائے پناہ نظر نہ آئے گی، امر الہی سے بچاؤ نہ ہو سکے گا، اور ایک دوسرے کو آوازیں دیں گے لیکن سب اپنی اپنی مصیبت میں ہوں گے۔ پھر زمین پھٹنا شروع ہو جائے گی، کہیں ادھر سے پھٹی کہیں ادھر سے پھٹی، اس کے بعد حالت مزید ابتر ہو جائے گی، کلیجہ کپ کپانے لگے گا، دل الٹ جائے گا اور اتنا صدمہ اور غم ہوگا جس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ پھر آخر میں خود رب تعالیٰ ابر کے سائے میں نزول فرمائیں گے اور فرشتے بھی ان کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ کا عرش اس دن 8 فرشتے اٹھائے ہوں گے، جبکہ اس وقت عرش کو اٹھانے والے 4 فرشتے ہیں۔ ان فرشتوں کے قدم زمین کی آخری تہہ میں ہیں اور زمین و آسمان ان کے نصف جسم کے مقابلے میں ہے۔ ان کے کندھوں پر عرش الہی ہے اور ان کی زبانیں ہر وقت اللہ تبارکہ و تعالیٰ کی پاکیزگی کے بیان میں تر ہیں۔ تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ بہت جلد دوبارہ ملاقات ہوگی ایک اور اچھی سی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک اپنا، دوستوں، رشتہ داروں اور گرد و نواح کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔